بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. صدق الله. دو چیزیں ہیں، ایک اعمال ہے اور ان کی جزائیں. اعمال اور ان کی جزاؤں کا ذکر اللہ نے بار بار فرمایا. کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزاؤں کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ پڑھ لو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اگر یہ پڑھ لو گے تو اتنا اجر ملے گا برابر. کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فاطمی بتائی تھا وہ تشریف لے گئی تھی، اس لیے کہ بہت سے غلام بازیاں آئی ہیں، ان میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی دے زمین مل جاتا ہے کہ تم کو گھر کا پڑ جاتا ہے، کیا گھر کا پڑاتا ہے، تاکہ تمہارے ابا کے یہاں بہت سے غلام و بازیاں آئی ہیں، اسے مانگ گئی. اپنے غرض بتا دیا ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا تھا، حضرت عائشہ نے فرمایا انسان راضی آئی تھی اور کوئی غلام و معلوم وزیر کو رہی پر سوائے کہا بیٹی تم شریف گئی تھی، لیکن سن لو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 34 مرتبہ پر سب سے بڑھ اور دنیا سے آخر تک پہنچا دیا. بکری کیا دنیا ہی کیوں ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی بیٹی یہ نہیں کہ اس کے لیے آئے وہ کہتے ہیں یہ بنے، ان کے والد ساری امت کو بتا دیا. الحمد للہ امت کا معمول بھی ہے، پڑھتے ہیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ بہت عزیزی ہے. انہوں نے کیا فرمایا کہ اس پڑھنے کا اتنا ثواب ملے گا. تم بکری اور باندھی اس کے لیے گئی تھی، اتنا صرف پڑھ لیا کرو نماز کے بعد تو تم کو اتنا نہیں ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. فوراً دنیا سے منتقل کر دیا جائے وہ آخر کی طرف. یہ حضور کا کام. ایک بکرا دبا ہوا تشریف لائے کہ بھائی کیا کیا بکرے؟ کیا سب تقسیم کر دیا، ایک ران رکھ دیا ہے آپ کے لیے جو آپ کو پسندیدہ ہے. جہاں بکریاں جو تم نے خرچ کیا اسی کو رکھ لیا، لیکن آخر جو تم نے خرچ کیا وہی رکھ لیا. اپنے آگے رکھ لیا یہ تو جو تم نے خرچ کیا، جس کو کہا کہ ہم نے خرچ کر دیا وہی تو رکھ لیا. آخر تو نبی کا کام آخر متوجہ کرنا ہے. ہر امر ہے کیونکہ اسی میں تشریف آئے، اسے ہر امر ہے آخر متوجہ فرماتے ہی رہتے. صحابہ سے کیا فرمایا بتلاؤ تم کو اپنا مال زیادہ پسند ہے یا رہے ہو؟ سب جانے اپنا مال پسند ہے، سب کا اپنا مال نہیں دوسرے کا مال پسند ہے. جو تم یہاں خرچ کرو وہ اپنا ہے، جو چھوڑ کے جا کے وہ غیروں کا عمل کرتے. جو تم خرچ کرو وہی اپنا ہے، جو باقی چھوڑ گیا اولاد کے لیے وہ اس کا ہے، تمہارا نہیں ہے. بازار عمری کے لیے کہیں وہ بھی کرنے تو بڑی بات ہے. کروڑوں روپیہ ہوتا ہے. یہ ایک مہینے کے نماز کے قضا کے لیے دیا جانا شروع ہو جاتا ہے، مال اس کا ہو جاتا ہے، ان کو پوچھا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخرت میں جو اسی لیے تشریف ہے ہر عمر میں آخرت کو پیش نظر اپنی بیوی کو بھی کرایا، بچوں کو بھی کرایا، صحابہ کو کرایا، سب کو کرایا.
دوستو دنیا ہے ضرورت، لیکن دوستو آخرت سے بڑھ کے نہیں، بس دنیا ہے آخرت سے بڑھ کے نہیں، والآخرت خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم. دنیا بھی ہے لیکن اس سے بہتر ہے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے برادری بہت سمجھاتے تھے، دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، لیکن یہ کہتا کہ یہ ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ ہے، یہ دنیا رکھو اور یہ آخرت رکھو، آخرت کو اوپر رکھو، بس یہ کہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ برادری کسی کی اس طرح پر برادری کو اپنے دنیا کو بھی شریک ہے. ہمارے باپ دادا یہ سکھاتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کو جو رکھو آخرت کو اوپر رکھو. بس تو سے اوپر حیات دنیا بس آخرت کو اوپر رکھو، بس تو سے اوپر حیات دنیا کو ترجیح ہے تو اسی کو مانتے ہیں. حیات دنیا کو لے نہیں ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے بہت سے اعمال ہیں، لے نہیں ہے. لیکن کوئی فرق یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت کو ترجیح. اللہ ہم سب لوگ ہمارا یہی شیوت اور یہی ہماری امتیازی شان بھی ہے. برتوب سے روح رہا ہے شکار کر رہا ہے، برتوب سے روح رہا ہے آپ دنیا والآخرت خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال کی بھی فکر کر رہے اور جزاؤں کا بھی یقین دے، جزاؤں کا بھی یقین، کیونکہ قرآن میں دونوں کا ذکر ہے، اعمال کا بھی ذکر ہے اور اجزیت جزاؤں کا بھی ذکر ہے. ابن شیخ عبداللہ بہت دہلوی جو مدینہ منورہ سے آئے، ان کے شیخ نے بھیجا تم ہندوستان جاؤ. کہتے ہیں مدینہ سوچے میں کہاں جاؤں؟ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، بڑے صاحب حال تھے، کہاں جاؤ؟ کیا وہاں پایا ہندوستان میں تمہاری ضرورت ہے، یہ جو تم بعد نصیحت کرو گے کہ اس سے نظر پالا کرو تو وہ سوال نہیں ہے. بس وہ تشریف آئے شیخ عبداللہ مہدی شریف میں دے دی. شیخ فرید کو خط لکھا حکومت کا شیخ فرید جو وزیر اعظم تھا ہندوستان کا، شیخ فرید کا خط لکھا بہت عمدہ. کہا ظاہر اور باطن میں یکسانیت پیدا کرو. وزیر کو لکھ رہا ہے، ایک مولوی لکھ رہا ہے، جی ہمت پورے ہندوستان کا وزیر ہے. ظاہر اور باطن میں مماثل یکسانیت پیدا کرو، جو ظاہر وہی باطن ہونا چاہیے. اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. تیسری بات یہ فرمائی کہ اجزیہ کو پیش نظر رکھو، جزاؤں کو بھی سوچا کرو. یہ عمل کریں یہ ہم کو جزا دے گی، وہ تو اعمال تھے اور یہ جزائیں تھی. اجزیہ کا بھی خیال رکھو، جزاؤں کو پیش نظر رکھو گے تو اعمال میں سہولت ہوگی. حضرت صاحب فرماتے تھے کہ جب میرا دل لکھنے پڑھنے جیسا اچھایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، کھا لو گے تو کھلاؤں گا، کر لو گے تو کھلاؤں گا. یہ حضرت صاحب کا بھی سکتے کہ کوئی نہیں کر سکتا. جزاؤں کو استحضار عمل آسان ہو جائے. ہمارے صحابہ پر، ہمارے بزرگوں پر اعمال جو آسان ہوئے تو جزاؤں کو انہوں نے پیش نظر رکھا. آتا ہے حضرت مرزا مدد جانا چاہتے ہیں، کوئی بکرے آئے، سب کو تقسیم کر دیا، ایک بکرا رہ گیا. وہ تحجد کو بولا اور بکرا کیوں چھپ گیا؟ بکرا تو بکری کوئی بات نہیں. وہ بولا کہا یہ بکرا کیسا ہے؟ کہتے ہیں نازک مزاج آدمی تھے. حضرت تفسیر مظہر کے ان کے شاہ غلام علی صاحب کے تھے. شاہ غلام علی
امید ہوگی بڑا اللہ کا واقعہ نہیں بکرا کیسا ہے کیا حضرت ہم نے تو سب تقسیم کرا دیا تھا یہ کیسے ہے کیا حضرت نواسے نے کہا کہ ہم بکرا پالیں گے اس کی خوشی کے پیش نظر ہم نے اس کو باقی رکھا کہا دیکھو ہم دعا کرنے جا رہے ہیں یہ بکرا رہے گا تو کیسے دعا کریں اپنا افلاس ناداری غربت پیش نظر رہے گی تبھی تو دعا کریں گا یہ ہمارے بزرگان اللہ تعالیٰ نے ایثار آخرت کا ایک خاص ملکہ دیا تھا ایثار آخرت ایک حضرت محمد ایثار آخرت کو ترجیح دینا یہی سب کام ہے اللہ تعالیٰ سب کو ترجیح جزاؤں کو پیش نظر رکھا یہ بھی تو شیخ عبدالمولد نے کہا کہ جزاؤں کو پیش نظر رکھو جیسے اعمال کو پیش نظر رکھتے ہو یہاں کو روزہ رکھنا ہے تلاوت کرنا ہے ذکر کرنا ہے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے ایسی جزا دیں گے کہ ماں آئی رات ولا خطرہ ولا سمجھ ولا خطرہ کر دے بشا ایسی جگہ تمہارے قوم کو معلوم نہیں ہوگا کہ ایسی جگہ ہم کو ملے گی ایک روزہ رکھنے سے اتنا ثواب ایک سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب ہمارے حضرت مولانا محمد رحمت صاحب بہت فرماتے تھے کئی دفعہ سنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ساری دنیا میں سما نہیں سکتا ہے بہت سارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ساری دنیا میں سما نہیں سکتا اس طرح جزاؤں کا بھی اس سے عمل میں کیا ہوتی ہے سستی پیدا ہوتی ہے اس سے جزائیں یہ ہے ہاں بات وہ لوگ ہیں کہ وہ جزاؤں کے اتفاق کے اللہ کے رضائی کو مقدم کرتے ہیں یہ تو ہے لیکن جزاؤں کا استعداد یہ بھی خلوص کے خلاف نہیں علماء نے لکھا ہے صرف اللہ کی جزا مقبول ہو کوئی نہیں ظاہر کی اس کا مقام ہے لیکن اگر اس دنیا جنت یا یہاں کی کوئی جزا اگر کوئی سازا ہے تو یہ خلوص اخلاص کے خلاف نہیں اخلاص سے بھی جو اگر سے وہ اخلاص اعلیٰ ہے یہ اس سے کم ہے لیکن ہے اخلاص کے دائرے سے بھی نہیں نکلا ہے جزاؤں کا استعداد اگر جزاؤں کا استعداد برا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جزاؤں کے تمام فضائل بیان کرواتے ہیں فضائل کو کتابی نہیں موٹی کتاب نہیں فضائل وہ فضائل کی اعمال کی نہیں فضائل کی معلومات کی اس عمل میں جو فضیلت ہے ان کو پیش نظر ہے ایمانیات سے اس کو بھی جیسے اعمال کو پیش نظر رکھنا ایمانیات میں سے ہے اسی طرح کی جزاؤں کو پیش رکھنا اور ایمان لانا یہ ظاہر کی یہ بھی ایمانیات میں سے اس طرح کا آدمی خاتمہ کی چند آتے ہیں اسی میں تلاوت کیا اکثر سب سے خاتمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ اب اعمال سے گزر رہے ہیں اعمال کے خاتمے کا خاص عمل کے خاتمے کا ہوتا ہے تو ان کی جزاؤں کو بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ سمجھیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے لغو نہیں کیا اس کی بہت بڑی جزا ملنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت گزر اے بندو یا عباد اے بندو نہ ڈر ہے تو پر آج کے لیے اور نہ تم کو امید ہوگی یا تو جدید لگا یا تو خوف رہتا ہے یا غم رہتا ہے اس سے اب رہتا ہے یا تو غم رہتا ہے یا خوف رہتا ہے دونوں کی نبی کرتے ہیں دونوں کے فرماتے ہیں تو آج کہتے ہیں کہ اے بندے میرے نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم غمگین ہوں گے جو یقین ہے ڈر بھی نہیں اور کوئی غم بھی نہیں ڈر بھی نہیں اور کوئی غم بھی نہیں الذین آمنوا جو یقین لائے ہماری باتوں پر یقین لانا یہ بھی ایک عمل ہے جیسے روزہ عمل ہے اسے روزے کی فضیلت کو سمجھنا یہ بھی ایک عمل ہے جو ثواب روزہ میں 3 دن 5 دن 10 دن کافی رکھے لیکن اس میں ایمان نہیں لاتا تو کوئی ثواب نہیں ہے ہر عمل کے ساتھ ایمان کا رکھنا شرائط میں سے من صام رمضان ایماناً و احتساباً دونوں وہ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے
نہ درد تم پر آج کے دن ہے اور نہ تم غمگین ہوگی. غمگین تو رہتے ہو, زیادہ وقت ہو غمگین ہو جاتا ہے ہمارا آدمی. جب تعلیم ہو کچھ نہیں. ایک ابھی تھی یہی بچی, مجھ سے کہا ہمارا کہ رات میں نیند نہیں آئی. بہت بڑا آدمی تو نیچے آ جاتا اسی پڑھ کے غم اپنا تم کیا کرتے کہ کبھی بہت بڑا ہوتا ہے. رات کو نیند نہیں آتی تو غم کو دور کرنے کے لیے نیچے آیا جاتا. یہاں غم ہے, سبھی کو غم ہے, وہاں غم ہے. فرح و سرور ہوگا, بس سلامتی و سلامتی کا دورہ ہوگا. کہتے ہیں ہماری باتوں پر اور رہے حکمراں الذین آمنوا بآیاتنا. اے بات نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم غمگین ہوگے, جو یقین لائے ہمارے باتوں پر اور رہے حکم بردار. ایمان لایا عمل نہیں کیا, علم بردار. ایمان لایا کہ یہ روزہ فرض ہے. کوئی مصیبت آئی سمجھا کہ اللہ کی طرف سے آئی. خود حضرت مولانا پھر گئے ہم لوگ سے, کوئی بات تھی کہا دیکھو اپنا معمول یہ رکھو. بہت بہت نصیحت ہمارے شیخ کئی دن رہتے تھے ہمارے. جب کوئی مصیبت آئے پہلے اللہ کی طرف ہمارے گھر میں یہ معمولی تعلیم ہے. ہم سب لوگ بیٹھا ہے تو مقدمہ سب دیکھو دیا. جب کوئی غم آگے آتے جاتا ہے تو تمہاری نظر پہلے اللہ کی طرف جانا چاہیے, پھر علاج کی طرف. ہوگا اللہ کی طرف, اللہ کی طرف سے آیا ہے مہمان ہے, اس کی قدر کو اور اس سے بڑی ہونے کے لیے علاج بتایا ہے اللہ رسول کو. جب کوئی غم آوے دے تمہاری نگاہ اللہ کو پڑے گا, پھر اس کے بعد اس کی اصلاح پر اس کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاتے تھے, یہی فرماتے تھے کہ اللہ کا بھروسہ ہے. جو حکم بھی علاج کا ہے اس وجہ سے علاج کرتے, بہت علاج کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بڑی جامعیت کی ہونا سکھائی. بہت تعلیم میں فرماتے ہیں اے بندو میرے نہ ڈر ہے تو پر آج کے دن اور نہ تم غمگین ہو گے. بہت غم اٹھاتے ہیں, بہت ڈرتی ہے. ان سے ڈر رہے تھے, ان سے ڈر رہے تھے, ان سے ڈرتے ہی رہے. آج کے دن تم بے خوف ہو جاتے, ہمارے ڈر پر آ گئے, لوگوں کو مطمئن ہو جاتے ہیں. اور نہ جو یقین لائے ہماری باتوں پر, کن لوگوں کے لیے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. سب کچھ جانے کے انجام بتا دیا, عمل بتائے. کن لوگوں کے لیے چیز جن کو خود نہیں ہوگا, جن کو غم نہیں ہوگا, جن کو پریشانی نہیں ہوگا, وہ لوگ ہیں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا. سب ارادہ کر دیں, پوری کتاب کا خلاصہ ہی ہے. غم آئے گا تمہارے پاس, لیکن غم کا علاج یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر. ہر چیز دو اس میں رسل دیکھو. غم یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. جب یہ سمجھ لو گی کہ اللہ کی طرف سے ہے تو تسلی ہو جائے گی, سکون ہو جائے گا. فرماتے ہیں الذین آمنوا انتم تحزنون یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اور رہے حکم بردار, جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم بردار. مسلمین بنا حکم بردار, فرما بردار. یہ اس گرو اب کرو بہت مقصد برداشت کیا, اچھا ہوا. اس کا لگے تو اس گرو جنت تمام تم ازواج تحبرون. چلے جاؤ بحث میں تم اور تمہاری عورتیں, یہ تمہاری عزت کریں, لیے پھریں گے ان کے پاس ایک آدمی سونے گی
فرماتے ہیں کہ اب جزا بدل رہا ہے، اب جنت جزا بہت سالیاں غم برداشت کر لیا، طرح طرح کی پریشانیوں کو جھیل لیا، اب چلے جاؤ، اطمینان کی اب زندگیاں ہو گئی ہیں، یہ جگہ ہے، اب تم کو پریشانیاں نہیں ہوں گی، الجھنیں نہیں ہوں گی، کیا ہوگا؟ اس جنت میں چلے جاؤ بہت میں تم اور تمہاری عورتیں، یہ تمہاری عزت کریں گے، کھلیں گے، ان کے پاس ایک آدمیاں سونے کی سونے کے کافی بات کر رہا ہے نا، سونے کی پیڑھی بھی ہوگی، اصوبیں بھی ہوں گی، بڑا اچھا نقصان ہے۔ لیکن اس طرح نعمت اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اموال کو، ان کے انفس کو خرید لیا ہے، یہ تاکہ جنت ہو۔ جنت تو لیکن کہتے ہیں جنت میں بھی ان کو مختلف چیزیں ملے ہیں، جو لوگ اس سے خوش ہوئے کہ اللہ نے ہمارا سودا دے دیا، ہمارے اعمال آنکھوں کو دے دیا، اللہ نے بہت خوش ہوئے، چہرہ ان کا دبکنے لگا، سفید ہو گیا، تب ان کو جنت میں 40% رکابیاں ملیں گی، کیونکہ ان کا چہرہ سفید تو ان کی نعمتیں سب سفید ملیں گی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح ہمارے اموال اور انفس کو دیا اللہ نے، جبکہ وہ انہیں کا تھا، وہ تو یہ تھا اپنا تھا، اللہ نے دے لیا، ان کا درجہ اور ہے، اور وہ یہ تھا اللہ کا کہ ہماری جان، ہمارا مال، روپیہ پیسہ سب اللہ کا تھا، اور اس کو اللہ نے ہماری طرف منسوخ کر دیا کہ تمہارے اموال کو دیا، جب انہوں نے دیا جان بھی انہوں نے دیا اور مال بھی انہوں نے دیا، اس کے باوجود انہوں نے دیا تو شرمندہ سے پیلے ہو گئے، شرمندگی سے پیلا ہو گئے کہ اللہ یہی کرم ہے دیا، اور کہا کہ اس کو ہم کو بھیج دو، دیکھو سب کو بڑے گالی دیتے ہیں، کچھ ہو گئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کے اموال کو، اعمال کو لیا، جبکہ انہوں نے ہی اللہ نے توفیق دیا تھا اعمال کی، اللہ ہی نے مالدار دیا، اللہ ہی نے جان دیا تھا، اللہ ہی نے مال دیا تھا۔ اب وہ لوگ اتنے خوش ہوئے پہلے والے، اور دوسرے لوگوں ہیں جو اتنا شرما گئے کہ پیلے ہو گئے، اتنا شرم میں چہرے میں پیلا پڑا اور خوشی میں چہرے میں سفیدی آتی ہے۔ تو جو لوگ خوش ہوئے اس پر کہ اللہ نے ہمارا سودا لے لیا، خوش ہوئے، تو ان کو سفید چیزیں ملے گی جنت میں، اور جو لوگ شرمندہ ہو گئے کہ اللہ ہی کی چیز تھی، اللہ ہی نے خریدا، ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے، چہرہ پیلا ہو گیا، تو ان کو سب سونے کی چیزیں حال سے مطابق چلا، حال ان کا سفید نہیں کرتا تو 40، حال ان کا کیا تھا؟ شرمندگی کا تھا، تو ان کو تو یہ بہرحال فرماتے ہیں اس گرو جنت انتم وازواجکم تحبرون، چلے جاؤ بہن میں تم اور تمہاری عورتیں، یہ تمہاری عزت کریں، آگے آ رہا ہے، انتم وازواجکم تحبرون، کہتے ہیں کہ تمہاری عورتیں کہ تمہاری عزت کریں، پھریں گے ان کے پاس، تو عورتوں کو جاتے ہیں ازواجہم کا ترجمہ عام طور سے نہیں کیا لوگوں نے، ہم نے کہا بھائی ڈھونڈو ازواجہم کو کیوں تعریف کیا ہے، عربی میں بھی نہیں دیکھا، اس ازواجہم کے بنانے کی وجہ دیکھا ہمارے سے بدلی انہوں نے لکھا کہ ازواجہم عورتوں کو بھی داخل اس لیے کریں گے تاکہ مزید ان کو عیش ہو اور فرحت ہو اور خوشی ہو، اس وجہ سے عورتوں کو انہوں نے لکھا اردو میں، پھر وہ عربی میں نکل گیا، یہ عام طور سے اس کا نقصان نہیں ہے، ہم کا کوئی تفریح کوئی تفریح کو بنا دے گا کہ ازواجکم داخل ہو جنت میں تم اور تمہاری ازواج تحبرون، تمہاری عزت کریں، مطلب تمہاری وحشت کو دور کرنے کے لیے آدم صاحب کو وحشت دے دی ہے جنت میں، اب دلیل میں جانتا میں اس جنگل میں میرا کوئی مونس تو ہے نہیں، تو ہوا جیسا کو بنایا ہو نہیں، اور شاید کسی نے نہ لکھا اور یہ دلیل لکھ دینا تمہارے ازواج ہوا اسلام کو اسی لیے پیدا کیا، معلوم ہوا ہے کہ ازواج سے آدمی کو کیا انس ہوتا ہے، وحشت دور ہوتی ہے، جگہ پر کیا ہے کہ اسلامی صورت پیدا ہوتی ہے، اس کو جنت انتم وازواجکم تحبرون،
युताफ वाली नशा पे फिरेंगे उनके पास एक आदमी सोने की, और आप पूरे वहां जो कुछ है सब कुछ देगा। ये फरमाते हैं, शरई कहते हैं, उन मोमिनीन को अल्लाह ताला की तरफ से निदा होगी, ऐ मेरे बंदो तो आज कोई खौफ की बात नहीं है। ऐ मेरे बंदो तो आज कोई खौफ की बात नहीं है, खौफ की बात मालूम, और न तुम गमगीन होगे, न खौफ होगा। खौफ आइंदा के एतबार से होता है, और खौफ मादी के एतबार से होता है। खौफ किसी चीज का खौफ में हमारे शेर बैठा हो, आप बैठा हो, यह खौफ है। और ये बड़ी से कुछ ही मुसीबत आई, थोड़ा सा आगे होगी तो गम की भी नफी और खौफ की नफी अल्लाह ने कर दिया। न गम होगा न खौफ होगा, और तुम गमगीन होने वाली नहीं, और न तुम गमगीन होगे। यानी वो बंदे जो वहां आयतों का ईमान लाए थे, इल्मन व अमलन हमारे फरमाबरदार थे, तुम और तुम्हारी ईमानदार बीवियां खुद जन्नत में दाखिल हो जाओ। जो ईमान लाए वो लोग, लेकिन उनको उनके लिए वहशत को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनके अमल को नहीं जानते हैं। तुम अमल करो, अब तुमको हम जन्नत दे रहे हैं, तो अगर बीवियां नहीं रहेंगी तो वहशत होगी, तो तुम औरतों में जाते हैं। ये कहते हैं ईमानदार बीवियां कुछ ही बखूब जन्नत में दाखिल हो जाओ, और जन्नत में जाने के बाद उनके लिए ये होगा, उनके पास सोने की रकाबियां खाने की चीजों से भरी दी जाएगी, और गिलास मशरूबात से भरे हुए सोने के या और किसी चीज के लाएंगे, शादी के भी होंगे। और चीज के बजाय शादी में क्या है, ये सोने के और चांदी के दोनों को और किसी चीज, और सोने के पास चांदी बोला जाता है, शादी नहीं तो क्या फरमाते हैं कि उनके पास सोने की रकाबियां खाने की चीजों से भरी हुई, और गिलास मशरूबात से भरे हुए हो, या और किसी चीज के लाए जाएंगे, यानी मेहमान लाए जाएंगे। महाराज मुझे ये बताना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रोजा रखा, अल्लाह का शुक्र है, तिलावत भी किया, जिक्र किया। इस बिना पर जल्लाओं को भी का सवाल करना चाहिए। अल्लाह ताला इन आमाल को जो हमने किया है उसको कबूल करवा दिए। इसमें नक्श है, इसमें कोताही है, कमी है, सब कुछ है। अल्लाह अपने फजल और करम से इसको कबूल फरमा दे। बहुत यही बीमार, और वहां वो चीजें मिलेंगी जिनको जी चाहेगा, जिनसे आंखों को लज्जत होगी। ऐसी चीजें जो आंखों को भी अच्छा मालूम होगा, कानों में आंख में वहां इतनी लज्जत है जन्नत में, ना आइन रात वला उज़ुन समेत वला खबर आला कर। ऐसी खूबसूरत औरतें हों या जो चीज भी हो, जिनको आंखों में अच्छी खूबसूरती देखी गई हो, और ऐसे गाने होंगे कि कानून को सुना नहीं होगा, बड़ा खतरा अला कल्ब बशर, और कल्ब बशर उनका खतरा भी नहीं मिला होगा। ऐसा है, और हमारे लिखा है कि ऐसी जितने नेमतें उनको मिलेंगी है कि वाकई में ऐसी खूबसूरत, एक ये कि आंखों ने नहीं देखा होगा, ये एक आम बात है, और ये कि ऐसी खूबसूरत चीजें आएंगी कि उनको आंखों ने देखा नहीं होगा। ऐसे गाने होंगे जो गाने को सुना नहीं होगा, और ऐसे उलूम होंगे जो बशर पर कभी नहीं गुजरे होंगे, क्योंकि दिल को खुशी जो होती है उलूम से होती है, अखबार से होती है। तो वो चीजें खूबसूरत चीजें और खूबसूरत राग वाली और लहर वाली चीजें ये तो होंगी, दिल की खुशी के लिए मानी की जरूरत है। इस तरह पर अल्लाह ताला ऐसे उलूम मारिफ मिलेंगे कि यहाँ वो उलूम मारिफ नहीं मिले थे। वो उलूम मारिफ ला खतरा ला कल बशर, जितनी हदीस की तफसीर की जाए, आयत की तफसीर की जाए, लेकिन वहां जो उलूम मारिफ मिलेंगे तो यहाँ तो उलूम मारिफ से और ही होंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन जगहों से भी मुशर्रफ करना है, मुशर्रफ करना है। रोजा रखते हैं, गर्मी है, सभी कुछ परेशानियां हैं,
سب کو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی سزا دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چیزوں کی جزا ایک حد کا ہوگی اور روزے کی جزا بس اللہ تعالیٰ کا لے گا جزا کیا ہو جاتا ہے. مثالی دن گزرتی ہے اس کی تو گن گن کر کے ہوگی اور اس کی گننے کی ترتیب پر لے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی روزہ رکھنے کی توفیق پروان کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک فرما دیا کہ آخری دن میں جو منہ میں تجھ سے بدبو ہوتی ہے وہ بھی مجھ اور مجھ سے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیں گے وہی ہے لا عین رات ولا عمر سمیت ولا خطر علی قلب. ان نعمتوں کا عزیزیہ کرنا بہت ضروری ہے. تو میں نے یہ کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تشریف لائے تو شیخ فرید کو لکھا اعمال میں یکسانیت پیدا کرو. یہ لفظ ہے اعمال میں یکسانیت پیدا کرو اور اعمال میں یکسانیت اور عزیزیہ کو خیال رکھو. یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی جزائیں کو ملے گی کیونکہ اسے عمل میں کیا ہوگی خوشی پیدا ہوگی عمل. اور تیسری چیز یہ ہے عزیزیہ کو خیال کرو اخلاص عمل میں خیال کرو. جزاؤں کو خیال رکھنا یہ بھی ایمانداری کا ہے. جیسے اعمال کو پیش نظر رکھنا جو ہے ایمان میں سے جیسے ان کی جزاؤں کو پیش نظر رکھنا یہ بھی ایمانداری کا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ جیسے اعمال کو پیش نظر رکھ رہا ہو جیسے جزاؤں کو بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر رکھو گے. اللہ تعالیٰ ہے کہ عمل کرو گے تو کوئی جنت. تو عمل کو تمہیں پیش نظر رکھنا اور جنت کو نظر اللہ کی ایسی بھی ہے. اللہ کی دونوں چیزیں اعمال بھی ہیں اور جزائیں بھی ہیں. تو جزاؤں کو پیش نظر بات ہم کو جزاؤں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ناقص لوگ ہیں کامل وہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کامل وہی ہیں جیسے اعمال کو خیال رکھتے ہیں. اللہ کی طرف جو جزا ہے اس کو بھی آپ قبول کریں اس کے لیے ہم دعا کریں. یہ جزا ہے یہ فرمایا ہے. اے میرے بندو آج کوئی خوف کے بعد واقع ہونے والی نہیں ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور علماً وہ عملاً ہمارے فرما بردار تھے تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوشبو جنت میں یہ چلا. اور جنت میں جانے کے بعد ان کے لیے یہ ہوگا ان کے پاس سونے کی رکابیاں کھانے کی چیزوں سے بنی ہوئی آئیں گی. یاد رکھنا چاہیے نہیں کیسے کسی زمانے پر وہاں سے بڑھ کر کیا ان کے پاس سونے کی رکابیاں کھانے کی چیزوں سے بنی ہوئی اور گلاس اور مشروبات سے بھرے ہوئے انہیں اور کسی چیز کے لائے جائیں گے. مشروبات سے گلاس آئیں گے مشروبات وہ زیادہ کوئی وقت نہیں ہوگی وہ سب گزاری بھی ہوگا. ایک دفعے تک روزہ یاد نہیں کرتے فرماتے ہیں مشروبات سے بھرے ہوئے سونے کے یا اور چیز کے لائے جائیں گے یعنی غربان لائے جائیں گے اور وہاں وہ چیز ملے گی جو جی کو چاہے گا. یعنی بہت چیز ایسی آتی ہے نہیں جی چاہتا وہاں جو چیز بھی آئے گی دل ہو جائے گا. وہ بھی دل کا چاہنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. ایک دو چیزیں ہوں اور اس کی خواہش بھی پیدا ہوتا ہے. ہمارے حضرت محمد کم کھاتے تھے جو ڈاکٹر آتے تھے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارا کچھ کھائیے تو دکھ مت ہوگی باقی بڑے تھے کیا کیسے کھاؤ خواہش چاہیے نا پہلے خواہش پیدا کرو سب چیزیں ہو بس عام طور سے یہی پورا جھگڑا رہتا تھا ان سے. وہ کیسے سے حضرت کھائیے کیا کیسے کھاؤ بھوک لگے تب کھاؤں گا. کوئی آدمی ہے جو بھوک لگے نہ کھائے نہیں کر رہی ہے ہمیں نہیں کھاتا تو بھوک نہیں ہے
بھوک والی دوا پڑے تو اس کے بعد کھانے کی کھاؤ. یہ پورا زندگی بھر رہا ہے دوہراتے رہتے کہ اس کی اور ڈاکٹر صاحب جائے اللہ مجھے کہا. اور وہاں وہ چیز ملے گی جس کو جی چاہے گا, بھوک لگے گی تب کھاؤ گے, اشتہا بھی وہاں ہوگی. اور جسے آنکھوں کی لذت ہوگی, چیزیں جو ہوں گی لذت, آنکھوں کو سرور حاصل ہوگا. اور ان سے کہا جائے گا تم یہاں ہمیشہ رہو گے. اور یہ بھی کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کے تم پانی بنا دی گئے. یہ نہیں کہ کوئی دوسرا دکھا دے ایسے کرا دے, چیزوں کو دیکھ کر لذت, جو اس کے چیزیں ہیں اس کے استعمال سے لذت دل کی کوئی چیز ہے. سننے کی ایک لذت ہے اور دیکھنے کی ایک لذت ہے, کھانے کی ایک لذت ہے اور ایک ایمانی لذت. ایسے علوم آئیں گے جس کو تھوڑا بھی نہیں ہوگا ایمان. علوم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا حمد کروں گا جو یہاں کبھی نہیں کیا ہے. تو اللہ کیا اس نے کبھی نہیں کی. لذت والی چیز بھی اتنا نہیں اور مانا والی چیز بھی تمہاری اسی بھی کبھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر اسی لیے بن رہے ہیں کہ اعمال کی باتیں ہو رہی ہیں. ذرا کی بات اس سے امید رہتی ہے کہ دھوپ میں جو روزہ رکھ رہے ہیں پیاس کو بھوک کو برداشت کر رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کو ہماری بھوک کی ضرورت بھی معلوم, پیاس کی ضرورت بھی معلوم, کچھ الجھن ہے وہ بھی معلوم. اس کی جزا اللہ کوئی عطا فرمائے. ان جزاؤں کو خیال رکھنا, دعا کرنا اللہ تعالیٰ یہ جو روزہ رکھنا ہے اس کو قبول فرمائیے. کیا ہمارا آپ کے لیے ہے کہ خاص طرح سے روزے اس کی حفاظت کی جائے, نہ مشہور چیزوں کو نہ لے, کام کی وجہ نہ مشہور چیزوں کو نہ سنو, نہ مشہور چیزوں کو نہ کھاؤ. جب یہ کرو گے تو ایسی لذت آگ کی بھی اوقات کے ایسے سے گانے ہوں گے جس کو یہاں سنا نہیں ہوگا, ایسی سے خوبصورت چیزیں ہوں گی جو یہاں نہیں دیکھا ہوگا, اور ایسے سے علوم ہوں گے جو کبھی یہاں گوا نہیں آئے ہوں گے. علوم سے لذت آتی ہے. ہمارے گھر فرماتے تھے کہ عالم تھے, مطالعہ کرتے تھے, دیوبند کے استاد تھے, تو کبھی کبھی مل گیا. ہم لوگ کہتے کیا مل گیا بھائی؟ کہا جو مضمون ڈھونڈ رہے تھے وہ ملے تو ان کو ہاتھا ہی ہوتا ہے. مضمون میں ہاتھا ہی ہوتا ہے. جیسے ہاتھ سے چائے سے ملے اشارہ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو مطالعہ سے تلاوت سے اللہ کے ان سے پتا ہے. وہی نہیں تو تھوڑی چیزیں لکھ رہے ہیں کہ قاری کو ایسا ہونا چاہیے کہ دن سے سمجھا جائے کہ اللہ کے خاص ہے, رات کو سمجھا جائے کہ اللہ کی پیغام کتنا ہو جا رہا ہے. سب سے زیادہ اللہ ہم سب لوگوں کو ان لذتوں سے آشنا فرما دے. ان لذتوں سے ایک دو لذت نہیں, بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے جو بھی دے شاید ہے فرماتے ہیں. اور وہاں وہ چیزیں ملے گی جو جی چاہے گا اور جس سے آنکھوں پہ اثر لڑکایا جاتا ہے. لذت جیتے کر کے لذت ملتی ہے اپنا لڑکا. ایسی چیزیں بھی نہیں ہوتی جس سے آنکھوں پہ لذت ہو. اسے کہا جائے گا تم یہاں ہمیشہ رہو گے. یہ سب سے بڑی لذت کی چیز ہے, ہمیشہ رہو گے. خود ہی بڑا محل ہو, یہ ہوگی جانا ہے کیا کرتا ہے. اردو میں بہت لکھا ہمارا, جیسے کوئی جا رہا ہے سیر و تفریح کے لیے اتر گیا, وہاں پہاڑیاں ہیں, وہاں پارک ہیں, وہاں ہر چیز کیا ہے نشاط والی موجود پائے گا. اگر اسی نشاط میں رہ گیا اگلا سفر کرتا ہوگا
بہت امام غزالی نے بہت بڑا لکھا ہے. میں وہاں کہیں اتر گیا ہوتا ہے اسی لیے من اتر کے جاتے تھے وہاں ہوتا ہے اتنے نہیں آتا جہاں جانا تھا اتر جاتے تھے لوگ. اب جو لوگ وہاں سارے چھپانے میں ڈر دھیان ہو گیا تھا. یہ مثال دیا ہے امام غزالی نے. گئے لذت کی چیزیں ہیں, دیکھنے کی چیزیں ہیں, سب کچھ ہے. اگر کسی میں تم وہاں ہو گئے تو ذرا تمہارا کھوٹا کر بتاتے جاؤ گے. جیسے دنیا میں سب کچھ دیکھو لیکن وہاں کی نعمتوں کو نہ بھولو. اس سے کہیں نعمت کہاتی ہے. بات فرما رہے ہیں تو ہمیشہ رہو گے. اور یہ بھی کہا جائے گا کہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے ہو. آدمی طرف سے نہیں آئے ہو, تم مالک. اللہ تعالیٰ ہم کو تعلق دے رہا ہے ہمارے سارے میں کرنے کا کہ ہم منہ سسک نہیں کرا رہے ہیں. ہم کو جگہ دیں گے اور ایسی جگہ دیں گے لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتوں سے سب کو نوازیں گے کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں, کانوں نے سنا نہیں, اور قلب پر کا خطرہ بھی نہیں گزرا. قرآن کا ہے, قرآن بول رہا ہے. اس کی طرف بھی توجہ رکھنی ضروری ہے ہمارا. قرآن بولنا چھوڑ میں سب 25 منٹ 2 دن ایک بار قرآن سناتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں سکتا. بزرگوں کو مقصودات وہ ہے, سب کچھ ہے. ایک بہت قرآن سناتا ہوں یا آگے سناتا ہوں کیونکہ اصل مزہ ہمارا یہ ہے. اس کو ہم ایسے چاہتے ہیں فرماتے ہیں جس کے تم مالک تم سے کبھی نہ لے جائے. کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو, تم سے کبھی نہ لے جائے گا. اپنے نیک اعمال کے عوض میں سب کچھ تم کو ملے گا. جو ملے گا ہمیشہ کے ساتھ ہوگا. وہاں کا حسن بھی جائے گی, وہاں کی لذت بھی جائے گی, وہاں کی نظر بھی جائے گی. جو ہے وہ ہے, ختم ہونے کا نام ہے. کیونکہ وہ کیا ہے, وہ دارالبقا ہے. یہ دارالبقا ہے. میں نے کئی بچوں ڈال نہیں کیا دکھا ہے. یہ ایک پھل کھانے کا جی جائے گا, جی جائے گا کہ یہ پھل ہمارا ہے. وہ پھل فوراً منہ میں آ جائے گا. مگر وہ پھل جس کو کھایا وہ اس ساتھ پہ لگا ہوا ہے. میں اس کو فرانس میں کہہ گیا تم کتنے چاول بناؤ کہ بناؤ تو جانے پانی آ گیا کھانا آ گیا, یہی سب میرا ہوگا. کھانا بناؤ, پانی بنا دو, جلدی کر دو, دروازہ کھول جاتا تو اتنے سے میں دوں. میں کہا تم کو بتا دیا جس پھل کو آپ نے چاہا کھانے کو وہ پھل منہ میں آ گیا, اور جو منہ میں پھل آیا وہی پھل جلدی میں لگا ہوا ہے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی انتظار ہو اللہ ممنوع سے بڑا مختور کے خلاف ہو جائے گا. کہاں دارالفنا کے لوگ, میں کہا تم سمجھ نہیں سکتے. دارالفنا کے لوگ, دارالبقا کے لوگ سمجھ نہیں سکتے. ایک حسن کی دل چاہے گا, وہ حسن آئے گا. لاکھوں حسن کو چاہے گا, لاکھوں حسن چہرے میں رہیں گے, اور کوئی بدنوائی نہیں بن رہا ہوگی. یہاں سے ایک جو میری بدوشی کرتی ہے بدنوائی آتی ہے, تیسرے بد لاکھوں حسن سے اندر ہے, لیکن سب کا حسن ایک الگ الگ ہے, اور تمام اس کے اندر ہوگا. بنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تم کبھی نہ یہ جنت ہے جس کو تم مالک بنا دیے ہیں, تم سے کبھی بھی نہیں جائے گی. مطلب تم سے بھی اپنے نیک اعمال کے بدلے, جو نیک عمل کو تھوڑا سا کرتے تھے اس کے بدلے ایسی کبھی نعمتیں ملنے والی ہیں. اللہ ہم سب لوگ کی ایمان دے اس پر ایمانیات ہے. ہمارے بزرگوں کو ایمانیات ہیں. رات بھر ہوتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ رات بھر کیسے ہوتے تھے, خوش کسی کے لوگ خوش لوگ جو ہوتے ہیں, خوش نہیں خوش لوگ ہوتے ہیں. کبھی کیسے ہوتے تھے, میں نے کہا وہاں کی طرف پیدا ہو جائے تو تم کو بھی رولائی جائے گی, کسی طرح ہی مل جائے. وہ طرف تمہارے اندر نہیں, وہ طرف نہیں. رات بھر جاگنا, بعض ایسے بزرگ بھی ہوئے ہیں کہ رات بھر جاگے اور صبح اٹھے تو ان کے چہرے ان کے آنکھ میں سرما لگا ہوا تھا. یہ نہیں کہ وہ جاگے ویسے آنکھوں پر اثر ہو,
مگر اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کو درست کرنے کے لیے چھپا رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ان کو درست آتا ہے, ان کو پتہ آتا ہے. جن کو جاننے میں ایشور کا مزہ آتا ہے, ان کو عبادت کا مزہ آتا ہے, ان کو تکانی زیادہ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی طبعی چیز ہے, دلی چیز ہے, ادھر سے کوئی تکان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے کبھی نہ جائے گی اپنے نیک اعمال کے عوض میں, سب تم کو نیک اعمال جو کیے ہو اس کے عوض دے سکتے ہیں. اور تمہاری اس میں بہت سے میوے ہیں جسے تم کھا رہے ہو. میں نے کہا وہاں کہ ایک میوہ جی میں آیا پھل کھا لیا, میوہ وہاں لگا رہے گا, انقطاع نہیں ہوگا, جو ہے وہ ہے. ہزاروں چہرے ہوں گے وہ انقطاع نہیں ہوگا. سب یہ پھل بھی اتنے علامت ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے وہ پھل اپنے چہرے سے الگ ہوتا ہے لا مقبول کے ولا ممنوع کے خلاف ہو جائے گا. وہ مقبول نہیں ہے, وہاں کا پھل کرا ہوا نہیں ہے. جو کرا نہیں ہے تو اسے جلا بھی نہیں ہوگا. کھا لیا وہی پھل جو چاہا اور وہی پھل لگا رہا ہے جو آپ نے کھایا. اللہ آپ سب کو ہے. تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے کھا رہے ہو. یہ اہل ایمان کا حال ہوا, یہ اہل ایمان کا حال ہوگا کہ یہ نعمتیں اب اوپر کا اللہ سے جو بیان کرے. اہل ایمان کی باتوں کو کرتا ہوں اوپر کا بیان ہے. آدھا آپ سہارن آدھا سے حاضر ہمارا حاضر ہے حاضر احباب والی بات ہو اوپر والی اپنا چھوڑ دینا یا دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اعمال کی بھی کھانے کی توفیق پائے. اور اس وجہ اللہ نے عوض اور اجر رکھا ہے اس کو پیش نظر رکھنا. یہ ایمانیات نہیں ہے. عمل کرنا جیسے ایمان ہے, عمل کی جزا پر کوئی یقین کرنا یہ بھی ایک عمل ہے. وہ عمل ثواب ہے, یہ عمل کل نہیں کا ثواب نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آپ کو الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الله تعالى جنة بتأخير ومعلمين حسنات الراتبين جنة المدرسة شاسعات المعين. اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے ہمارے تمام اہل عیال کو, ہمارے مقربین کو, ہمارے متعلقین کو سب کو داخل کے سب کو مسرور فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت عطا فرمائیے. اپنی جزا اور خوشنودی سے ہم کو مشرف فرمائیے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اللہ اس دیدار کی نعمت سے بھی ہم کو معلوم نہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی سے ہمارا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر بھلائی سے ہم کو ہم کی رات فرمائیے. یا اللہ رمضان شریف کا ہے, اللہ کے بندے آپ سے پڑھ کے آج نہیں لینے کے لیے, ہمیں تو وہاں بھی ہو سکتا تھا آج لینے کے لیے کہ بہت سے لوگ رہیں گے جس عز کا کو طلب کریں گے. اللہ اپنے فضل کرم سے ان جماعتوں پر رحم فرماتے ہوئے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال خیر کی طرف. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليه وحسن الظن به. اللہ تعالیٰ اپنے سے حسن الظن بھی پیدا کروا دے. حسن الظن بھی ایک بہت بڑی نعمت بڑی ایمانیات میں سے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن توکل بھی دے, حسن الظن بھی دے. اللہ اس کو قبول فرمائے. دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اللہ معاملہ خیر کا فرمائے اور آخرت میں بھی خیر کا معاملہ فرمائے. ہم سب عاجز ہیں, محتاج ہیں آپ کے کرم کے. اللہ تعالیٰ اس کرم سے ہم سب کو نواز دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تعالیٰ سارے ممالک اسلامیت جو اپنا توقع ہے اللہ اس کو دور فرما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق وہاں اعمال جاری ہوں اور اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کی جو حاضر ہیں دعاؤں کو قبول کرنا اور ہم لوگوں کو اس میں شریک کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى